ایک ظالم کہتا ہے جب دروازہ جلتا ہوا گرا نا اور ہم گھر میں گھس رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے شہنشاہ نقوی صاحب کی بات کو سنا، اب میں اس کے جواب میں ہی اہل تشیع کے بہت معتبر اور بہت بڑے جید عالم کا ریفرنس پیش کرتا ہوں کہ کس حد تک اس بات میں سچائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا اور ثم معاذ اللہ ان کا گھر جلایا۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ریفرنس پیش کرتا ہوں امام مامکانی۔ امام مامکانی اپنی کتاب تنقیح المقال جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں کہ جس کتاب میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بات کا الزام لگایا گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر جلایا ہے، جس کتاب میں یہ بات سب سے پہلے لکھی گئی وہ کتاب ہے سلیم ابن قیس کی، اور اس کتاب کو آگے جس نے تشریح کی اور آگے لوگوں میں اس کتاب سے جو باتیں بیان کی اس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش۔ تو امام مامکانی اپنی کتاب تنقیح المقال جلد 2 صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کے وجود پر ہی شک ہے کہ یہ واقعتاً کتاب ہے بھی یا نہیں، یا کوئی شخص اپنی طرف سے آ کر باتوں کو بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ کتاب، یہ بات فلانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور فلانے شخص نے اس کتاب کو لکھا ہے، یہ جھوٹی کتاب ہے، اس کو بیان کرنے والا ابان بن ابی عیاش جھوٹا ہے، اور جس کی طرف یہ کتاب منسوب کی جاتی ہے سلیم بن قیس وہ بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یہ بات کوئی عام شخص نہیں، کوئی اہل سنت کا شخص نہیں، بلکہ اہل تشیعوں کے بہت بڑے عالم اور امام مامکانی بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب الرجال میں، بلکہ تنقیح المقال میں۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جس طرح واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح عظیم ہستیوں کو تبرہ کیا گیا ہے، بہتان لگایا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب قابل عمل نہیں، اور تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی اہل تشیع عالم نے، بالخصوص اہل تشیع عالم نے، کسی نے بھی اس کی کتاب کی جو پیش کی جاتی ہے اس کا کبھی بھی تعریف نہیں کی۔ انہوں نے کبھی بھی اس کتاب کو ریفر نہیں کیا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، اچھی کتاب ہے، بلکہ اہل علم میں سے کسی بھی شخصیت نے اس کتاب کی کبھی بھی زندگی میں تعریف نہیں کی جس میں معاذ اللہ حضرت عمر پر یہ الزام لگایا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے السقیفہ، ٹھیک ہے، جس کو منسوب کیا جاتا ہے سلیم بن قیس کی طرف، اور جس کو مرتب کرنے والا ہے ابان بن ابی عیاش۔ اس کے علاوہ دوسرا ریفرنس سنیں، شیخ المفید، یہ مجتہد العظیم شخصیت ہیں اہل تشیعوں کے ہاں، مجتہد عظیم شیخ مفید اپنی کتاب تصحیح اعتقاد الامامیہ میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 149 اور 150 پر لکھتے ہیں کہ جس کا بھی دین سے تھوڑا بہت شغف ہے، جس شخص کا بھی دین سے تھوڑا بہت تعلق ہے، وہ کبھی بھی اس کتاب میں پڑھی گئی یا لکھی گئی چیزوں کو آگے بیان نہیں کرے گا، کیونکہ دین نام ہے ایمانداری کا، مساوات کا، حسن اخلاق کا اور ایمانداری کا، جبکہ اس کتاب میں اس طرح کذب بیانی، جھوٹ اور بہتان باندھا گیا ہے کہ آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی عظیم شخصیات پر کس طرح تبرہ کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ کبھی بھی اس کتاب کو نہ خود پڑھے گا اور نہ کسی اور شخص کو اس کتاب کو پڑھنے کا کہے گا، یہ انتہائی جھوٹی اور کذب سے بھرپور کتاب ہے، کیونکہ دین نام ہے سچائی کا اور ایمانداری کا، اور جبکہ اس کتاب میں اس طرح کے جھوٹ اور بہتان بازی کا بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی اور نہیں، مجتہد العظیم شیخ مفید اس بات کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ اہل تشیعوں کے ہاں بہت بڑے امام ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا حوالہ دیکھیں، الموسوی، ان کی کتاب کا نام ہے اللہ ثم التاریخ، اللہ ثم التاریخ ان کی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 83 پہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اور اس کتاب میں جو بات بیان کی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ پر ظلم کیا، یہ بات جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ بات انتہائی کذب اور بہتان پر مشتمل ہے۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں اسی کتاب میں، وہ کہتے ہیں
اس کتاب میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ معاذ اللہ یہ کہ حضرت عمر نے ظلم کیا، یہ گستاخی بنتی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، کہ جن کا مقام یہ ہو کہ جن کو پردے کا حیا سورج بھی کرے، ایسی پاک بی بی پر اس طرح کی ان کی بات کو بیان کرنا کہ جن میں ان کی تضحیق و معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بات اس طرح سے بیان کرنا صرف کس کے بغض میں؟ صحابی رسول حضرت عمر کے بغض میں آ کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات پر اس طرح تبرہ کرنا یہ گناہ عظیم ہے، اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ واقعہ۔ میں آپ کے سامنے 3 ریفرنس پیش کر چکا ہوں اہل تشیعوں کے کتابوں سے۔ اس کے علاوہ اب اہل سنت کی کتاب سے بھی اس بات کا ریفرنس دیکھ لیں کہ جس شخص نے دنیا میں پہلی دفعہ اس واقعے کو بیان کیا اس کا اپنا حال کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف آپ کے سامنے موجود ہے، جلد نمبر بلکہ پہلی جلد ہے اور مقدمہ صحیح مسلم ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 79 حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ علی بن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابان بن ابی یاس جس نے حضرت عمر پر یہ جھوٹا الزام لگایا، وہ علی بن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے 1000 احادیثیں سنی، 1000 سے زائد احادیث سنی۔ وہ کہتے ہیں پھر میں اپنے دوست حمزہ سے ملا، تو جب میں اپنے دوست حمزہ سے کچھ عرصے بعد ملا تو حمزہ نے مجھے بتایا کہ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے زیارت کروائی ہے۔ تو وہ علی بن مسہر پوچھتے ہیں تو آپ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس چیز کی عرض کی، کیا پیش کیا؟ تو حمزہ بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اور نبی علیہ السلام کو احادیث سنائی، جو احادیث ابان بن ابی عیاش سے میں نے سنی تھی وہ احادیث میں نے نبی علیہ السلام کو سنائی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ حصہ یعنی نہ ہونے کے برابر صرف 5 یا 6 احادیث ایسی ہیں جو ٹھیک ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں اور آپ نے سنی ہیں ابان بن ابی عیاش سے وہ جھوٹی ہیں تمام تر، یعنی کہ 1000 احادیث نبی علیہ السلام کی بارے میں پیش کی جاتی ہے خواب کے اندر، اور نبی علیہ السلام 1000 احادیث میں سے صرف 5 یا 6 کی توثیق کرتے ہیں کہ یہ احادیث ٹھیک ہے، اور باقی 990 احادیثیں جھوٹ قرار دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں جس شخص کے جھوٹے ہونے کی گواہی خود نبی علیہ السلام کی ذات خواب میں آ کر دے، اور نبی علیہ السلام کی ذات اس شخص کی 990 احادیث کو جھوٹا قرار دے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، کذب شخص تھا، تو آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں جس شخص کی جھوٹ کی گواہی نبی علیہ السلام کی ذات خود آ کر دے وہ شخص آخر کتنا وہ جھوٹا ہوگا۔ اور آج کے دور میں چند اہل تشیع حضرات اسی شخص کے جھوٹ پر یقین کر کے لوگوں میں صرف ایموشن کو ٹریگر کرنے کے لیے اور اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کے لیے اس بات کو بیان کرتے ہیں، جبکہ اس شخص کے جھوٹے ہونے کی گواہی خود نبی علیہ السلام کی ذات نے دی ہے۔ اس کے علاوہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی، محقق محمد الباقر اپنی کتاب الانصار میں بھی اسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کتاب سلیم بن قیس کی الثقیفہ جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے، صفحہ نمبر 58 پر وہ لکھتے ہیں محقق محمد الباقر کتاب الانصار میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، میں نے خود اس پر ریسرچ کی ہے، اس پر سرچ کیا اور یہ کتاب جھوٹی ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 اہل تشیع کے معتبر ترین عالم جو کم از کم بھی آج کی صدی سے 500 سال پہلے کے عالم تھے، ان کی میں آپ کو کمنٹس بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھ گئے ہیں اس کتاب کے بارے میں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے، کہ انہوں نے ہر کتاب والے نے یہ کہا ہے اور ہر امام نے یہ کہا ہے اہل تشیع کے یہ جھوٹی کتاب ہے، اس کو بیان کرنے والا جھوٹا، اور جس طرف یہ کتاب منسوب کی جاتی ہے وہ شخص بھی جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو ایسی چیز کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے صرف ایموشن کو ٹریگر کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، امام الکبریٰ، اب میں جس شخصیت کا ریفرنس دینے والا ہوں اہل تشیعوں کے ہاں اس سب سے عظیم ترین شخصیت شمار کی جاتی ہے، ان کا نام ہے محمد حسین الکاشف الغدا۔ یہ اپنی کتاب جنت الماوا، کتاب کا نام ہے جنت الماوا،
لکھنے والے محمد حسین آل کاشف الغدا صفحہ نمبر 135 پر لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا وجدان قبول نہیں کرتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کسی ذی شعور مسلمان کی عقل، فہم، فراست اور شعور اور وہ شخص اگر ذرا سا بھی ایماندار ہو اور حقیقت سے تعلق رکھنے والا ہو تو وہ شخص کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ اس طرح کا کوئی عمل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اہل تشیعوں کے ہاں ان کی موت پر ان کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوا، کس طرح اسلام پھیلا، کس طرح دو سپر پاوروں کو توڑ کے رکھ دیا گیا اور کس طرح کفار کے نظام کو ختم کر کے رکھ دیا، کس طرح پولیس کا محکمہ بنایا گیا، کسی طرح جو حکومت کی اسٹیٹ ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کا محکمہ کس طرح بنایا گیا، کس طرح نظم و ضبط قائم کیا گیا ایک معاشرے کو چلانے کے لیے، ان کے لیے پالیسیز کیا ہوتی ہیں۔ آج جو یورپ کنٹریز اس طرح ترقی کی بنیاد پر پہنچی ہوئی ہیں کہ تمام تر رول ماڈل فالو کرتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کا، تو جو شخص جس سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا اسی شخص پر اس طرح کا جھوٹا الزام لگا دینا، اور وہ بھی اہل تشیع حضرات ہو کر، جبکہ ان کے بڑے ائمہ اپنی کتابوں میں شدید ترین تردید کر کے گئے ہیں اس واقعے کی، لیکن کیا ہے چند جاہل لوگ اس بات کو اچھالتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، بات یہیں نہیں ختم ہوتی۔ ابن مطہر ہلی اپنی کتاب الرجال ہلی صفحہ نمبر 206 میں بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع ہے، یہ کتاب جھوٹ ہے جس کا نام الصحیفہ ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن علی اردبیلی جامع الروات کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ ابن ابان ابی یاس جھوٹا ہے، کذاب ہے اور اس نے جھوٹ منسوب کیا ہے سلیم بن قیس پر۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیں، اس کے علاوہ بھی حمدی تعالیٰ میں آپ کے سامنے اہل تشیع حضرات کے 7 معتبر ترین بڑے اماموں کے ریفرنس پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو جھوٹ قرار دیا گیا ہے جو حضرت عمر پر بہتان لگایا جاتا ہے۔ اپنی کتابوں میں اس بات کی تردید کی ہے اور رد کیا ہے کہ یہ حضرت عمر پر بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی سے محبت حضرت عمر کی یا حضرت عمر کی محبت مولا علی سے، میں آپ کے سامنے ایک جھلک پیش کرتا ہوں مولا علی علیہ السلام کے خطبات۔ نہج البلاغہ کتاب کا نام یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور خطبہ نمبر 144 جنگ قادسیہ میں جانے کے لیے حضرت عمر مشورہ کرتے ہیں مولا علی سے کہ کیا میں جنگ قادسیہ میں حصہ لے لوں بذات خود جا کر، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمانڈر کی حیثیت کہ اسلام کا جو پاسباں ہوتا ہے اور اسلام کا جو جس کے پاس موجودہ اتھارٹی ہوتی ہے یا اسلام کا جو موجودہ خلیفہ ہوتا ہے، جو اسلام کا ایک حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی حیثیت اس طرح ہوتی ہے جس طرح مہروں میں حیثیت ایک رسی کی ہوتی ہے کہ جس طرح تسبیح کی مثال لے لیں آپ، اگر تسبیح جائے جتنی مرضی خوبصورت ہو، اگر اس میں کوئی دھاگا یا کوئی رسی سے اس کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا تو اس کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دھاگا نکال دیا جائے تو تمام تر رسی بکھر جاتی ہے۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر جنگ قادسیہ میں حصہ لیں اور اگر حضرت عمر کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو صرف حضرت عمر کی ذات تک یہ نقصان محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو نقصان ہوگا، جس طرح رسی کے ٹوٹ جانے سے پوری تسبیح کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک محبت ہے مولا علی علیہ السلام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ اہل ذی شعور لوگ ہیں، عقل مند اور فہم و فراست والے لوگ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے تمام تر ریفرنسز پیش کر دیے اور صرف ایک ریفرنس اہل سنت کی کتاب سے بقایا 7 ریفرنس میں نے آپ کے سامنے اہل تشیع حضرات کے معتبر ترین عالموں کے ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آخری بات میں اسی بات پر اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیے۔ والسلام۔